الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی محبت نال درود پاک بآواز بلند اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم تمہائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قبل صدر برادران اسلام، انتہائی مبارک اور رحمت والا مہینہ گزرا جا رہا. اس کے 3 اشرے 3 دہاکے اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا بھی اس جڑا پہلا اشرا وہ اشرے رحمت و معاف. اللہ پاک اپنے گناہگار بندے دے جڑے اس کی طرف متوجہ ہونے بے شمار بے حد بے بہار رحمت نزول فرمانے. اور دوسرا اشرا جڑا اساں اشرے مغفرت فرمانا جس کی بھی ٹوٹل کوئی 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں. بی بی ایس کو الوداع ہونے والا اور اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندے دی مغفرت کے فیصلے فرمانے. اور تیسرا اور آخری اشرا جڑا یہ جہنم دے کولو چھٹکارے آزادی اور نجات کا اشرا. گزشتہ جمعۃ المبارک تے تساں حضرات کے سامنے ایک گل رکھی میں انشاءاللہ جڑا عام دا جمعہ سی اس دے اتے اسی زکوٰۃ دے موضوع دے اتے بھی گل کرساں اور اس رمضان المبارک کی جڑے خاص واقعات ہوئے ان دے اتے بھی گفتگو ہو سی. نال ایک تیسرا عنوان بھی آ گیا بھئی اگلا جمعہ آنے تو پہلے آخری اشرے دی ایک بڑی اہم عبادت جس کا نام اعتکاف ہے وہ شروع ہو چکی ہو سی، اس کے بارے بھی تھوڑا جا بیان کرنا. لہذا اس مختصر وقت دے وچوں انہاں 3 عنوانات دے اوتے تھوڑی تھوڑی گفتگو کیتی ویسی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ وچ منظور اور قبول فرمائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے بھائیوں رمضان کا مہینہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 جڑے معمولات ہیں انہاں جو اضافہ ہو گیا ہے.
ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی عبادت والا معمول ہے اس کے اندر اضافہ ہونا ہے. ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے. حدیث کے اندر آنا حتی یتورمت قدمہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک اللہ دے حضور قیام کر 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 کے سج میں گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہے بھئی تساں دے رب بخشے جی چھوڑیا بات اتنی مشقت کیوں اٹھائیں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس نعمت دے اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بن رہا. اور دوسرا معمول جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اضافہ ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حضور لمبیاں دعا کریں گے. اس ماہ مبارک کے اندر خصوصی دعا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دے نال راز و نیاز دیاں لمبیاں دعاواں اس کی مصروف ہو گئے. اور تیسرا معمول جڑا اس کے بارے صحابہ فرمانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سخاوت ہے وہ اس مہینے دے چھلا مارنا ہوگی. ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد سکی ہے لیکن جو یہ مہینہ آنا ہے تو اس ان حضور دی سخاوت جس طرح چھکڑ چلنے نہ ہوا چلیاں کوئی بندہ یہ نہیں آگا بھی ماں تا ہوا نہیں لگی ہے. یہ حضور دی جڑی سخاوت علی ہوائی یہ ہر شخص جڑا وہ محسوس کرنا ہے. لہذا سخاوت ایک مالی عبادت کی صورت بھی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل دے نام و شہبیت واسطے الحمدللہ امت اس طرف کافی متوجہ اس ماہ مبارک کے اندر سال بھر دی جڑی زکوٰۃ اہل ایمان ادا کریں گے. اور دوستو جڑی زکوٰۃ اور اسلام کے اندر جڑا زکوٰۃ والا رکن ہے آج اس کے تو بڑی ہی غفلت برتی جا رہی. چنگے بھلے نیک لوگ نمازی لوگ دیندار لوگ لیکن انہوں کی توجہ زکوٰۃ والے پاس بالکل کوئی وہ ہے کہ اس کوئی اسلام کا جزو نہیں سمجھا گیا. اللہ پاک قرآن مجید جے تو شروع کیتا ابتدا کی تھی تو اس جی فرمایا وہ یہ میں ایک ایسی کتاب دینا پیا جس کے اندر ہدایت رہنمائی ہوئی اور ان لوگوں واسطے جڑے اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرے سن. اور اگے فرمایا انہاں دا ایمان ہو سی اللہ رب العزت تے ویکھے بغیر. انہاں دی جڑی پہلا عمل بیان کیتا گیا ایمان کے بعد وہ یقین الصلاۃ اور اپنی زندگیاں کے اندر نماز قائم کرنے والے ہو اور بالکل نماز دے نال موڈ یہ گل فرمائی ہوئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میرے بندے انہوں نے ہدایت یافتہ اور صاحب تقوی جڑے اپنے مالاں دے وچ جڑا اللہ انہاں دیتا اس دے وچ خرچ بھی کریں گے. اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا سورۃ توبہ خذ من اموالہم اے میرے پیارے حبیب یہ جڑے صحابہ کرام ہیں انہاں دے مالاں وچوں زکات گنو صدقہ دا. اور اگے فرمایا دا فائدہ کی ہو سی جس سے انہاں نے مالاں جو گندا ویسی تطہرہم وتزکیہم بہا اللہ اس مال دی زکات دے نال انہاں دے تطہرہم مالاں بھی پاک کر دے سی وتزکیہم بہا تے اس دی وجہ تو تساں ایک زکات دینے والا تے جڑا باطن اور اندر اور دل ہے اللہ پاک اس بھی پاک کر دے سن. اگلا فائدہ کی دسیا وصل علیہم اے میرے نبی زکات دے عمل تے چلنے والے دے حق وچ تسی ہاتھ اٹھا کے انہاں دے حق وچ دعا کرو. اور ان الصلاۃ کا سکن لہم تساں دا انہاں دے حق وچ دعا کرنا انہاں دی زندگی جو ساری پریشانیاں ختم کر دے سی انہاں دی زندگی دے اندر سکون ہی سکون آوے سی. تو گویا کہ اس زکات دے عمل دے فائدے نظر آئے بھائی اس زکات دینے دے نال اللہ پاک بندے دے مال بھی پاک کرے نے او دے دل بھی پاک کرے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاواں وچ بھی اس دا حصہ بننا اور اس تو علاوہ اس دی زندگی دی پریشانیاں ختم ہو گئیاں اس دے گھر دے اندر سکون ہی سکون آ گیا. اور دا اجر کتنا سبحان اللہ. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها
جیڑا بندہ ایک نیکی کر کے آسی میں خدا اس 10 گنا دے سکتا ہے وہ کرے سی ایک نیکی تے میں خدا 10 گنا مال نامے لکھ دے ومن اوف بآتہ من اللہ اللہ فرمایا میں خدا جڑے وعدے کرے نا وعدے ہونے بھی سچے اس دی وجہ یہ میں تو وعدے پورے کرنے والا بھی دنیا دے اور کوئی ہستی موجود ہو اور جڑے دوستوں سچے دل نال اللہ دے وعدے تے یقین رکھنے اور وقت ان وعدے دے جڑے نتیجے نہ بھی اپنی اکھیاں نال اس دنیا دے نظارہ کریں سیدھے حضرت جیون پیر سرکار نقشبندی صاحب بہت بڑے اللہ دے ولی مرشد کامل آدمی وہ ایک واقعہ سنانے میں بھئی ایک آدمی ہے یا کوئی مل مالک اور بڑا نیک صاحب متقی آدمی اور اسے اپنا واقعہ سنایا میں ہر سال اپنی پورا حساب کر کے زکات دینا زکات دے چھوڑی اچانک سندھ کے اندر سیلاب آیا اور لوگ بڑے بے گھر ہوئے اس علاقے دے جڑے ڈی سی نے میرے کو لایا تے آکھنا بھئی جناب اسی آئے جی کوئی تسی اللہ تساں دے تو یا مالی مدد کرو اور آباد ہی کرنی میں کہ جی میں تو کر دیتی تے میں زکات کا بھی پوری ادا کرنا کہ پاس اور بھی جڑی ہو سکتی یعنی میں اللہ دی توفیق دے نال 4 کروڑ روپیہ او تے جڑا چیک کرنے دے حوالے کرتا او فرمانے بھائی کوئی اجے 1 مہینہ نہیں گزریا اصل تو جڑا اس ملنا میں خام مال پہ اجے تیار بھی نہیں ہویا اچانک قیمت ودیاں اور اللہ پاک 40 کروڑ روپے دا دفع جڑا عطا فرمایا 4 دیتا سے اللہ کتنا دیتا 40 کروڑ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالها تسی ایک دیو تے اللہ کتنا دے سی 10 گنا دے سی الحمدللہ جتھے سست لوگ بھی ہمان سندھی کمیونٹی دے وچ بہت زیادہ قابل تعریف بھی ہمان سندھی سبھن موجود بیٹھے سندھی بھائی محترم کبیر منت صاحب سندھی اس علاقے دی بہت بڑی سماجی شخصیت اللہ پاک انہاں دی زندگی اور دے اندر برکت دے اللہ انہاں دے اس نیک جذبے قبول فرماوے انہاں دی وساطت نال باہر دے لوگ ایتھے مدد کرے نے اور اس دفعہ بھی ماں دسے نے پے 8 لاکھ تے 5000 روپیہ اس رمضان دے مبارک مہینے اساں 193 گھر توڑی پہنچایا اور بڑی خوبصورت ہے ایک ترتیب بنائی ہوئی اسے اے جڑے غریب ہیں مستحقین ہیں یہ مختلف لوگاں نال رابطے کر کے انہاں دی کیٹیگری بنائی ہوئی بھائی اس وچ یتیم کیڑے معذور کیڑے طلاق یافتہ عورتاں کیڑیاں بیوہ عورتاں کیڑیاں او بندے جنہاں دے کثیر العیال رکھتے انہاں دی کوئی وسائل نہیں ایک کیٹیگری وائز ہونا کر کے تے انہاں دے ایک گھرے توڑی ان پر دے سڑے گئے ہوئے جڑے تیارے غیر اس کام کرنے والے لوگ ہیں انہاں دی امداد دے نال انہاں دی وساطت نال اے اللہ دا دتے ہوئے رزق دے وچ اے حصہ پہنچا اور مزید انشاءاللہ اس نے جڑے چیزیں دے تاجر ہیں انہاں دے تعاون نال اے فرما رہے ہیں بھائی جڑے عید پیکج اے بھی انشاءاللہ اسی انہاں لوگوں تک ضرور پہنچنے ہیں اللہ پاک دیونے والے دا بھی جذبہ قبول فرمائے جڑے اس دا ذریعہ بننے پہ اللہ پاک انہاں بھی اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرمائے دوستوں آج انشاءاللہ نیت کرنی بھائی جڑی زکات والا عمل ہے یہ اساں اپنی زندگی چاہنا ٹھیک ہے کیونکہ زکات نہ دینا جڑا نا یہ زندگیاں بے برکت بنا دے ٹھیک ہے ایک ہی جائے اتنے سخت الفاظ فضائل صدقات لکھے ہوئے ہیں کہ من لم یزکی لا صلاۃ لہ جڑا بندہ زکات نہیں دینا اس دی اللہ نماز بھی قبول نہیں کرے اور بات یہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات اپنے ان جڑے مال ہیں ان کی حفاظت کرو زکات کے ذریعے یعنی جڑا بندہ مال جو زکات کر دینا اس کا مال بالکل محفوظ ہونا وہ مال کبھی بھی کہیں غلط جائی دے ہوتے پریشان کن حالات دے وچ اس کا مال استعمال نہیں ہونا بلکہ اگر اس کا مال استعمال ہو سی تو کتنے ہو سی وہ اچھی جائے اس وقت یہ جڑے لوگ بڑے میں ہونے نا یہ وجہاں دے ہوتے تھے وہ جناب ملنگ آئے ہوئے تے ڈانسر تے ان کے پتنی گویے تے ویلاں تے ڈھول تے اولے نے پہ ہونے حضرت پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک ہے
کہ جس ویلے بھی کئی مال تسی اس طریقے نہ وینا ویکھو یہ سمجھ گنو کہ وہ مال آیا بھی انجے ہی ہے. اگر وہ مال اس واسطے فرمایا گیا بھئی مال دا جڑا مخرج ہے وہ مال دا جڑا مدخل ہے اس ثابت کرے نا کہ یہ مال آیا کس طریقے. اس واسطے دوستو بڑا آسان جو زکات دینے کے طریقہ کار ہے. اسی عموماً مختلف پروگرامات اس ساتھ کے سامنے رکھنے رہنے ہیں بھائی. اس نے ایک سونا گھر کے اندر جڑا چاہے وہ بچیاں کا بنوا کے رکھا ہونا دینا, چاہے وہ کا پائی بیٹھیاں, چاہے نئے استعمال سونا ہے باہم جس صورت ہے, چاہے وہ زیور کی صورت ہے, چاہے ٹھوس شکل ہے. دوئی چیز ہے چاندی, چاندی تو خیر زمانہ بھی کوئی نہیں. تیسری چیز ہے نقد پیسے کتنے. اور چوتھی چیز جڑی مال تجارت ہے. مثلا ایک آدمی اس ٹریکٹر رکھوا, ٹریکٹر اپنی وائی آئی کرے نا, اس تے زکات کو نہیں, کیونکہ ذاتی دی استعمال کی ہے. ایک کار رکھی ہوئی وہ کار ذاتی استعمال ہے جی, اور انجا کو اگر اس نے کار رکھی ہوئی بھائی میں جناب ول پیسے آئے تو بیچ دے سا, یہ ہوتا مال تجارت ہے. ٹھیک ہے, انجا ہوں ایک پلاٹ گندا اس میں بچے نے مکان بڑھ سکیں, اس تے زکات نہیں ہے. اگر پلاٹ انجے پہ ول پیسے لگے بیچ دے سا مال تجارت. یہ چوتھی چیز ہے. سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت ان چوہاں دی جڑی کل قیمت جو بناونی وچوں جڑا قرضہ بندے دے اوتے او کٹ دینا. باقی جڑا جواب آسی اگر اس دی مقدار 52.5 تولے چاندی جی دی موجودہ قیمت 82,000 روپے بننا, اگر اس تو مالک بننا تو اس سال تو بعد 2.5% دے حساب دے نال زکات دے دینی چاہیے اور انتہائی خوش دلی دے نال دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ اس حضور دی امت تے بڑے احسان فرمائے. میں صبح پڑھنے پہ ہوں بھائی جڑی پچھلیاں قومیاں انہاں تے جڑی زکات ہے وہ 10% ہے. 100 دے وچوں 10 روپے دینے پوندے ہیں. تے اس امت دے اوتے احسانی فرمانے میں اللہ صرف 2.5% فرمایا ہے. لاکھ روپے دا مالک ہے تے صرف 2.5 دے 97,000 روپے اللہ خود بخود پاک کر. انجا فصلیں اٹھانے پہ ہو یہ جڑی زمین بنجر رہے جڑی بارش دے پانی نہ سراب ہونی, اس جو 10واں حصہ 10 من تھی 1 من دینا. ٹھیک ہے, اگر اس زمین پانی لگنا تو 20 من تو بعد جڑا 1 من اللہ دی راہ وچ دینا. اور اللہ پاک فرمایا وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جو فصل کٹنے ونجو بغیر کہیں ہیلو حجت دے او حق اس کا جنہ دا حق ہے انہاں تو تسی پہنچا دے. ٹھیک ہے, اس بھائی جناب اتنا خرچہ کیا, اتنی کھاد پہ یہ ہویا, یہ کوئی چیز میں نہ نہیں کرنی, بس چاہے تھوڑا ہویا مور ہویا جیڑا او وچ جڑا 10واں حصہ اللہ دی راہ وچ زمین دا حصہ دینا, مالی حصے دے جو 2.5% دینا. اور اس مہینے دے وچ ایک زکات ہے جدا نام ہے صدقہ فطر. ٹھیک ہے, اس کے بارے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور دے زمانے جو 4 شیئے جو صدقہ فطر ہونا ہے حضور مقرر فرمایا. یعنی حضور فرمایا کہ گندم جیڑی نا یہ نصف سا دیتی کرو, جو کھجور کشمش یہ جڑا 1 سا جڑا فی کس دیتا کرو. اور اس کا جڑا پیمانہ او علماء لکھیا بھئی یہ جڑا نصف سا ہے نا یہ 2.5 کلوگرام ہونا, لیکن احتیاطاً 2 کلوگرام کرنا. اور جڑی باقی 3 شیئیں جو کھجور اور کشمش ان پورا مکمل سا ہے یہ 3.5 کلوگرام بنیا. اور سڑے جڑے مقامی علماء انہاں دی قیمت میں پچھلے جمعہ مبارک دسی بھی ہے بھائی جڑی گندم ہے اس حساب نہ اگر کوئی دینا تو 100 روپے فی کا دینا, اور اگر جو دے حساب نہ کوئی دینا تو 280 روپے دینا, اور اگر کوئی کھجور دے حساب نہ دینا چاہتا تو 700 روپے فی کا دینا, اگر کوئی کشمش دے حساب نہ دینا چاہتا تو 1400 روپے فی کس دے حساب نہ دینا. یہ ہم تھوڑے میں 1400 آکھا سارے سو جانے اتنی دیونی اللہ بھائی جنا اتنا دینا پیا تو انہاں اگر اتنا دے دینا تو کوئی فرق نہیں ہونا. یہ کیا ہے ہوں ایک غریب آدمی جڑا دیہڑی کرے نا 700 روپئے اسے شامی ملتا پوری دیہات مزدوری کر کے اس بچہ کا ساری جائے. ایک آدمی وہ دیہڑی کی آمدن ہے 1,00,000 روپیہ, جناب 100 روپیہ 1,00,000 والا بھی دینا پیا
یہ 700 والا بھی دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں جیڑی شہر خود کھاؤ او غلاماں بھی کھواؤ، غریب جیڑی آپ پاؤ او غریباں بھی پہناؤ. تے ایک غریب دی بھی شامی افطاری ویکھے بھئی یہ ہونی تے جیڑا امیر آدمی اس دی افطاری یہ ہونی. تو آپ بندہ چنگا کھاوے تو غریباں دی واری آوے تو نہ جناب صرف 100 روپیہ دے دے، یہ بھی عمل اچھا نہیں نا. اس واسطے اپنی حیثیت کے مطابق. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گندم کے حساب نہ دینے وہ اس تو عرب میں گندم نہیں بنی، گندم جیڑی اس دا ریٹ ہائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھائی غریب زیادہ تو زیادہ جس کا فائدہ ہوئے تو وہ معیار جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیتا ہے. اگر چیز میں نہ آخر جڑا گندم کے حساب نہ دے سی 100 روپیہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے ہے تو ہو ویسی، لیکن ایسا سخاوت والے جو اپنے آپ شامل کرنا چاہیے نا بھائی یہ خیال ہے میں ٹھیک آخر پیا. اور ایک بہت ہی بڑا عمل ہے، بڑا فائدے والا عمل ہے. ایک اور حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ فطر اگر عطا کیتا بجے تو اس بندے تے روز فوراً اللہ دے ہاں شرف قبولیت پاتا جڑا کچھ دل ہی نہ کرے نا. اور جڑا آدمی صدقہ فطر نہیں دینا تو اس کا جڑا روزہ زمین اور آسمان اس کے درمیان معلق رہا. اور ایک حدیث پاک ہے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تساں جڑا صدقہ فطر ہے یہ روزے دے وچ جڑے تسی کوئی بےہودہ کام کر رہے ہو، کوئی فوش گوئی کر رہے ہو جس دے نال روزہ خراب ہونا، اللہ پاک تساں دی اس صدقہ فطر دینے کی وجہ تو تساں دا او جڑا روزہ اساں پاک کر. اگر دوئی طریقے نال تھوڑی یہ مثال کی وجہ کوئی بندہ ہوے تو آ کے بھائی ایتڑ کو یہ جڑا نوٹ ہے 1000 والا یہ ہے کھوٹا، یہ علماء دے تے میں نہ تبدیل کر کے تے جڑا کھرا نوٹ ہے وہ اصلی نوٹ ہے وہ دے دینا. تے اے سودا گھاٹے والا یا نفع والا انجی ہونا سڈے روزے تے اس قابل نہیں ہونے. لیکن میں رب سڈ کو تھوڑی جی ایک مقدار جڑی اپنے غریب بندیاں دیوا کے اصل دے روزے دے بدلے اساں اتنا بڑا جڑا اجر ہے وہ پورے دا پورا ادا کرنے ہیں. ایک وائز رمضان المبارک تے یہ عمل صدقہ فطر ایک گھر دے جتنے افراد ہیں بندے دی زیر کفالت ہیں انہاں دی طرف ہو، چاہے وہ بالکل بچہ جی معصوم ہے، بلکہ اگر عید والے دن عید پڑھی میں تو پہلے بھی کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو فقہا لکھا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کر رہا ہوتی. یعنی یہ نہیں بھائی روپئے یہ نا روز ادا اے اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریباں کا زیادہ تو زیادہ فائدہ ہوئے تمام افراد دے اوپر اس صدقہ فطر واجب کرا. اس کے علاوہ بھائی اس مہینے دی ایک اہم عبادت ہے جس کا نام ہے اعتکاف. ٹھیک ہے، یہ جڑا پورا سال ہے نا 12 مہینے اس کا جڑا خلاصہ یہ ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اور پورے رمضان کا اگر تسی خلاصہ کٹو اس کا خلاصہ آخری 10 دھڑے اشرے اخیرت ہے. اور اس دے وچ جڑی سب تو بڑی عبادت ہے وہ کے لیے اعتکاف والی عبادت ہے. اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی آخری عمر جڑا فرمانے رہے اعتکاف والی عبادت. اور اس دے اجر دے بارے کشف الغمہ دے اندر ایک حدیث پاک شیخ الحدیث محمد زدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھی کہ اعتکاف کرنے والے اللہ پاک 2 حج اور 2 عمرے دا ثواب عطا فرمائے. اور ایک حدیث پاک جانا جڑا بندہ ایک دن دا اعتکاف کرے نا اللہ پاک اس اعتکاف دی برکت نہ اس دے درمیان اور جہنم دے درمیان 3 خندق دا فاصلہ فرما دے. اور ایک جڑی خندق ہے اس دا فاصلہ 7 آسمان اور زمین دا درمیانہ فاصلہ. ایک دن تک اعتکاف تو بندہ جہنم تو اتنا دور ہونا، جنت اتنے قریب ہونا. جڑا بندہ 10 دن اعتکاف کرے گا اس بندے اللہ رب العزت کتنا بڑا اجر نصیب فرمائے. اس واسطے بھائی زندگی کے اندر یہ عمل بھی ضرور اپنی زندگی میں آنا چاہیے. اور محلے دی مسجد اس جو ضرور کچھ نہ کچھ لوگ اعتکاف کرنا چاہیے. اور اگر کوئی بندہ بھی کر کسی پورا محلہ جڑا انہاں دی طرفوں یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ادا ہوئے سی خدا نہ خاص تک کہیں بھی نہیں کیتا تو یہ بوجھ پورا جڑا محلہ انہاں دے ذمے باقی راسی. باقی بھائی اس اعتکاف کوئی پڑھنے والے جڑے دوست اللہ انہاں دا قبول فرمائے.
اس دے تھوڑے جے آداب مسائل بھی ایمان ہونا اسا اور بھی مضمون اگر بیان کرنا ہے انشاءاللہ وہ انفرادی طور تے ٹیلی فون کر کے اس سلسلے میں پوچھ سکتے ہیں عورتوں واسطے جڑے اعتکاف بھی اپنے گھر دے اندر ہے ٹھیک ہے بیت مسجد اگر انہاں گھر دے اندر کوئی ایک اپنی عبادت واسطے کمرہ کوئی کونا مقرر کیتا اوتھے بہن اگر نہیں تو گھر کا کوئی ایک کمرہ جتھے مناسب سمجھن وہ اوتھے بیٹھ سکے دو گلاں بہت ضروری ہیں معتکف جڑا اعتکاف دے وچ رہنا ضروری سوائے دو ضرورتاں دے ایک حاجت طبیعہ ایک حاجت شرعیہ حاجت طبیعہ کی بھی بہت جناب قضاء حاجت دی وضو دی ضرورت محسوس ہوئی اس واسطے باہر پڑھ سکتا ہے اعتکاف اور اس کے علاوہ حاجت شرعیہ مثلا کہیں مسجد کی جمعہ تھی نہیں ہونا اس دوئی پڑھن ملنا یا اس اچانک کوئی ناپاکی ہو گئی اطلاع ہو گیا فوراً مسجد جو نکل بنی ان دو حالتوں تو علاوہ ٹھیک ہے حاجت طبیعہ اور شرعیہ وہ اگر ویسے مسجد جو باہر نکل سی تو اس کا اعتکاف سنت ختم ہے ہوں اسی مسجد نہیں سمجھنے میں جناب مسجد نہیں بیٹھے تھے جڑی اڈا نہیں بھی مسجد ہی ہے مسجد ہوئے جتھے صفاں گدیاں رہنیاں ٹھیک ہے جتھے نماز ہونی ہے یہ مسجد کا حصہ تھلے جڑی سیڑھیاں جنہیں چڑھنے پہ مسجد نہیں جڑے ادھر خانے کی مسجد نہیں گویا کہ جتھے سجدہ ہونا نماز ہونی یہ حصہ مسجد تصور ٹھیک ہے یہ جی کو مردہ واسطے مسجد جدی احتیاط ضروری اگر عورتیں دارج بانی بیان تو ان واسطے بھی اس اعتکاف گاہ کے اندر ان آداب دی ہی ملحوظ رکھنا خاطر رکھنا ضروری باقی بھائی رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ جا رہے ہیں اور الحمدللہ ہر مساجد کے اندر درس بھی ہونے خطبات جمعہ بھی ہونے رمضان المبارک تو قبل بھی استقبال رمضان کے پروگرامات ہونے اور ان پروگرامات دے وچ رمضان دی فضیلت بیان کیتی ویندی نماز تراویح جڑا اس دا بیان ہونا ٹھیک ہے تلاوت فضائل بیان ہونے لیکن اس رمضان کے اندر کچھ خاص قسم کے واقعات قرآن کے اندر اللہ بیان فرمائے جڑے وقوع پذیر ہوئے انہاں دے اوتے کوئی امت نہیں سمجھایا جبکہ یہ بھی ایک بہت بڑا رمضان المبارک کا ایک انتہائی اہم باب ہے ٹھیک ہے بھائی رمضان المبارک دی آج 17 تاریخ ہے اور عجیب اتفاق ہے کہ 17 رمضان المبارک ہی گیا سن 2 ہجری ہے اور اس رمضان المبارک کے اندر ایک اسلام کی تاریخ کے اندر بڑا ہی عظیم شان واقعہ رونما ہوا جس واقعہ جنگ بدر آخیا گیا مسلمان مکے دے اندر کفار دے ظلم و ستم سہ کے تے چاہ رہے ہیں کہ انہاں نے مقابلہ کیتا بنے لیکن رب طرف تعالیٰ دی طرف حکم ہے فاعفو واصفحوا کہ میرے حبیب نے سنی آپ کو کوئی گل معاف کر دو درگزر کرو حوصلہ کرو حتی یاتی اللہ بامری اللہ تا جس نے امر آسی نے مقابلہ کرنے دا وہ انتظار کرو مدینہ طیبہ پہنچے اور مدینہ طیبہ اللہ پاک مسلمانہ اس چیز دی اجازت دے دی فرمایا وقاتلوہم بے شک ان کھلے عام ایک کافر جڑے اسلام کے دشمن انہاں قتال کرو حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ تاکہ جتنے فتنے اور فساد جڑا عالم کفر برپا کیتی بیٹھا اے اپنے میلیا میل ہو ونجن اور پوری دنیا دے اوتے جڑا دین ہے اے چھا ونجے تے لہذا جنگ بدر جڑا ایک راہ ہے ملک شام تو قافلے گزرنے ہے ابو جہل سخت دشمن اسلام ابو سفیان ابتدا ہوئی ایک قافلے دے سربراہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں انہاں دا قافلہ مڑنا ہے اور مسلمانہ انہاں دا راہ رکھنے دی کوشش کی تھی ابو جہل پتہ لگا وہ بھی تو اپنی فوج تے لاؤ لشکر گھیر کے پہنچ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ جانے سارا اکٹھا کیتا تے انہاں دے سامنے فرمایا باشیرونی ماں کوئی مشورہ دیو کی کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جری اور دلیر اور ایمان والے صحابی ہیں عزت اسلام شوکت اسلام کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی سے حاضر ہیں اب سنو عمر بیوان حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے فرمایا صدیق آج تو اسلام کو بچایا کہ بیوان یہ تو مہاجر صحابہ ہے نا یہ جڑے انصاری صحابہ ہیں یہ سمجھ گئے بھائی اصل جڑا حضور دا اشارہ وہ ان مہاجروں دے نہیں سڑ نہیں
اور میں کہ حضور مشورہ بھی سے تو گرنا چاہنے ہیں کیونکہ انصار دے نال عبادت ہے پایا باسی تو کو مہمان اور پر تو جیڑا آونے والا تھے حملہ آورے اساں تساں بنا دیتی ہوئی اسی اس دے تو مقابلہ کرساں لیکن اتھو نکل کے وہاں کہیں نہ جنگ کرنی یہ معاہدہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھنا چاہنے ہیں انصار کا کی پروگرام ہے. یہ انصار دے جڑے سربراہ ہے سبحان اللہ حضرت صاحب بن معاذ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بڑی تقریر کی دی ہے. انہاں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تو سر دے ایمان گھنے آیا تے وقت کیڑی گل ہے سلمان شیطا جس نہ تساں دا راضی نامہ تے معاہدہ سڈا بھی اس دے نال ہی راضی نامہ تے وقتا من شیطا جس نہ تساں دا کوئی تعلق نہیں سڈا بھی اس نال کوئی تعلق نہیں وہار من شیطا جس دے نال مرضی نے تسی جنگ کرو اسی جنگ واسطے ہار مال دیونا مال حاضر ہے جتنا تسی گھیسو جڑا بچسی بچنے والے نہ تساں کو جڑا ہو زیادہ محبوب اس صحراؤں میں جنگ کرنی اتنا بھی حاضر ہے سمندرہ وچ اگر حکم دیونا نہیں اتھے بھی حاضر ہے تے اے نہیں کوئی اتھے مدینے رہ گئے بلکہ برق ہمدان ہے کوئی یمن تے دور دراز شہر اتھو دوڑی پہ اگر تسی حکم دے سو تسی اپنے گھوڑیاں دوڑا کے تساں دا ساتھ جیسے تساں دا پسینہ اللہ دے نبی ڈاسی ہوتے سے نکون ڈاسی کیوں بھائی کیسے جذبے ہے سبحان اللہ اللہ ہر امتیاں ایسا ہی جذبہ نصیب فرما رہے ہیں باتیں نہ صحابہ دے بارے کوئی بدبخت حکمران آکے بھائی ان بوز دل ہے یہ اجے آخرین بھائی بیٹھے ہی نا تو فوراً حضرت مقدار کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہیں نہ سمجھے ایسی ان صحابی میں جے حضرت موسیٰ دیا ہے جس نے انہوں نے جنگ واسطے آکیا تو انہوں نے کیا کہ اذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون کہ تسی بھی ونجو تو رب بھی ونجو کی جنگ کرو اسی تے ہتھے بیٹھے ہیں بلکہ جس سے تسی آکسو اسی کی اقسام کہ اسی نحن مقاتلون اللہ دے نبی اسی معاکم اسی تسوں دے نال تے ہر جائی دے تے جنگ کرنے واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ ویکھیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک تو خوشی دے نال چمک گیا اور اے پہلی دفعہ جڑا آسمان نے اس دی نگاہ ویکھیا بھئی بدر دے میدان میں اندر مسلمان صرف 313 اور مقابلے دے وچ جڑے کفار ہیں 1000 اور انہاں کو جدید قسم دے ہتھیار تے سارا حربی جنگی سامان موجود ہے لیکن اللہ پاک انہاں دے ایمان دی وجہ تو انہاں صحابہ کرام دے ایمان اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت دی وجہ تو کہ فیصلہ فرمایا بھائی اتنا فتح ہو گئی تے ان جڑے شکست کھا اس واسطے حکیم الامت فرمایا ہے نا بھائی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی یعنی ایمان ہونا چاہیے تھا جنہوں انہوں بدر آلے صحابہ دے وچایا کہ وقت ویک رب نے مدد تے نصرت کی کون ہو دنیا آج بھی ہوتے بنجے او شہدائے بدر کا قبرستان اس دے نال ایک پہاڑ ہے اس دے وہ ریگستان ہے ریت بھی پانی رانی او پہاڑ جیڑا وہ جبل الملائکہ ہو دا نام ہے فرشتے آلا پہاڑ با اللہ دی جیڑی مدد آلے فرشتے آن کتھے اترے ہیں اس واسطے جتنا اللہ ہوئے اسے کوئی میں نقصان دے سکنا ہے اور کوئی بندہ کہ بھئی جناب وہ کدی اسی مسلمانوں دی مدد نہ کر سان تے اساں جڑے کافر ہیں ان پتھر دے زمانے پہنچا دے سان ہیں ایک حد درجہ انسان دی بوز دلی اور اس نے کہیں بھی مسلمان فوج دا کمانڈر ہونے دا حق ہی حاصل نہیں ہونا جس کے اندر اس قدر بوز دلی ہوئے اور جس کی سوچ اس درجے دے ٹائم ختم ہو گیا ایک اور واقعہ رہ گیا بس میں مختصر گیا اے بھائی یہ ایک رمضان المبارک کی واقعہ ہوا دعا واقعہ جڑا اے 8 ہجری 20 رمضان المبارک ایسا فتح مکہ آکھیا وینا کہ نہ کافراں بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کام کر کے کٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجن لگے آخری نظر بیت اللہ تے پائی فرمایا بیت اللہ تو چھوڑنے دے دل نہیں کرے نا پر کی کراں تنے ان جڑے بیٹے میں رہنے والے نہیں نساتے رہنے ایک اللہ کے لگی گئے کچھ عرصہ ہی گزریا آخر او تے کے پس منظر ہے کہ اسباب ہے ایک لمبی گفتگو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر اللہ کے پر محبوب گھبرا نہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا ایک دیارہ سے اسی کا فتح مبین دے سان دے تو اس خانہ کعبہ میں جان کے وڑ سے حضور نہ بڑے میں 10,000 کا لشکر ہے تے پار ایک جگہ ہی اتھے اپنے صحابہ رو کے رات دے وقت مختلف جگہیں تے خیمے اگ بڑھوائی گئی وہ بھی کی ہے ایک امن کا پیغام ہے نہ مکہ لیا پتہ لگے بہت سارے کدائی ابو مقابلہ کرن تے کوئی مارے نہ منجے چاہے کافر ہی ہو گیا حضور بچانا چاہے وہ سمجھ گئے جس ویلے جو اندر داخل ہون لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہاں ہدایات دی دیں بھائی کہیں کمزور بندے نقصان نہ پہنچائے کہیں عورت کا نقصان نہ پہنچائے کہیں ضعیف ہے نہیں کہیں بوڑھے نہیں کوئی وہ بندے جڑا اپنا دروازہ بند کر کرے اس بھی کچھ آکھنا نہیں بلکہ ایک جریر بن سراقہ صحابی نے انہوں نے حضور ڈیوٹی لائی ایک کتی سوئی پئی ہے وہ دے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تے فرمایا تو ہتھی پکی ڈیوٹی دینی اس قافلے دی وجہ تو کہنا اس جانور دی آرام دے وچ کوئی فرق نہ آوے تو آخری تے آنا ہے آج اسلام دہشت گردی دا مذہب ہے بد امنی دا آخنے والے ہیں ایک ذرا کو نہ دیکھو نا نپولین تے ہٹلر تے اے نام نہاد امریکہ جس افغانستان دے اندر ڈیزی کٹر بم برسائے ہوئے تو تھے وہ کی ظلم کیتا 52 مسلمان معصوم بچہ جڑا سرگی دے ویلے اللہ دا قرآن پڑھنا پیا انہاں تے ڈرون حملے کر کے آن کے تے انہاں تے او رحمت اللہ نبی جڑا ہے او تا انسان یہ انسان نہ مرنے والے انہاں بھی بچانا چاہنا تے ایک نجس العین جانور اس دی بھی جڑی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون دا خیال رکھیا بیت اللہ شریف گئے میں بہت سارے ڈھائیں المختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد آئے اور آن کے جڑا تو چوکاٹھا انہاں پکڑ کے کھلوتے سارے جڑے قریشی نو کھچا کھچ خانہ کعبہ بھریا پیا سر جھکائے ہوئے ندامت دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیتا فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں ہو ایک اللہ ہے نصر عبدہ اس اپنے بندے دی مدد کی دی وَعَزَمَ احزابہ اس بڑے بڑے نا فرعونہ تے لشکران جڑا اج شکست دے ہونے ان رضو تو سندنال کی ہونا چاہیے کی کرنا چاہیے وہ آخر بہن او تو بڑے تسی شریف اسے شریف بھائی دی بیٹے وسی توقع تو یہ رکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ابو انتم الطلقاء لگے ونجو آج تسی آزاد ہو تے کم از کم اگر قتل نہ کیتے ونجے تے جڑیاں قوماں مغلوب ہونیاں انہاں قیدی تے بنایا ہے نا حضور ہے کہ تساں قیدی بھی نہ بننے آج میں وہ گل آکھنا جڑا میرے بھائی یوسف اپنے گراواں آکھی کہ لا تسریب علیکم اليوم کوئی تو ستے مواخذہ نہیں لیکن اتنے بعض لوگ ایک بڑا غلط خیال گینے ان آخرین جس ویلے ان گستاخ لوگ جس ویلے گستاخی کرے نے چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکہ بناونے والے ہوں چاہے ان قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت ڈاکہ ڈالنے والے ہوں چاہے وہ بدبخت منکرین صحابہ نامو سے صحابہ جو تے تان کرنے والے ہوں اے جب موقع آنا تھا جی یہ بڑی سخت جی فلانے جی سختی کرے نے حضور تو اپنے دشمنان معاف کر دیا اتنے ایک گل بھی ذہن وچ رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے دشمنان معاف کیتا او بلال حبشی جس نے جسم وچ کنڈے چبھوئے گئے ہڈیاں تک اس گرم ریت تے گھسیٹے گیا خواب بن الارض جڑے انہاں سولی تے لٹکایا گیا اما سمیہ دے 2 ٹکڑے کرنے والے بلکہ وہ جڑے حضور دا جھنڈا بردار نعرہ لینا آیا کہ الیوم یوم الملحمہ آج مقابلے آج بدلے دا دیارہ انتقام دا الیوم تستحل الکعبہ آج کعبہ دے اندر بھی خون ریزی جڑی وہ حلال ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا ایک بیٹا جڑا کیس بن سعد اسا ہوتا فرمایا تم وانجتے وانجتے میں نے سنے دے اپنے باپ بھائی ماں جھنڈا حضور گھنڑے دا حکم دیتا ہو گئے انہاں کہ نہیں میں جھنڈا آپے کو رکھنا میں تر کو کی نشانی کا حضور آ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک وہ ہے کہ چادر رکھائی تو نے جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہن نعرہ تھوڑا جی تبدیل کرنا الیوم یوم المرحمہ آج رحم کرنے دا دن ہے آج بدلہ کرنے دا دن ہے لیکن ان لوگ جنہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وچ گستاخی کیتی ہے اس موقع تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کیتا نہیں اے تے نس گیا بعد جو نہ گرفتار کیتا گیا قتل
اور انہیں ایک ایک قتل ہے جیسا اور خانہ کعبہ بنا کے دی خانہ کعبہ دے مچھر مارنا بھی جائز نہیں اور یہ حضور کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے نبی ایک آدمی تو تے چھاپ گیا فرمایا کہ تے خانہ کعبہ یعنی خانہ کعبہ نہیں بہت پردے دے وچ بھی بڑھ وجے اس گھسیٹ کے آن کے تے ذبح کرتے ہو ٹھیک ہے جو کہ من سب نبی فقتلوہ جیڑا بھی نبی دی شان کی گستاخی کرے نا وہ ایک ہی علاج ہے تو جڑا سر و تن تو جدا ہونا چاہیے اور ایک ہی مولوی دا فتوی نہیں یہ تو جہنم دے واسطے جڑے رحمت بن کے آن سارے دشمناں پہ معاف کرے نے انہاں دے لیے بھائی اس موقع دے اللہ دے نبی اپنے ہر جڑا مخالف دین دا دشمن ہے معاف کیتا ہے لیکن جس حضور دی عزت تے حملہ کیتا اس کو معاف کیتا گیا نہیں دعائے اللہ رب العزت اساں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دے صحابہ انہاں دا اسوہ اس دی پیروی نصیب فرمائے اور سیدھی طرف تمام امت مسلمان دی طرف انہاں مبارک ہستیاں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین